ہم سب کے موقر و محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت ممدوح تشریف لائیں اور اپنے مواعظ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ہماری بستی کی یہ سعادت مندی ہے کہ اگر ہم ہمارے مہمان خصوصی تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی سنیں گے اور وہ ہمارے لیے بلا شک قابل اعزاز و احترام ہیں، لیکن صرف ہمارے جو دو بڑے ہیں حضرت مولانا اور حضرت مفتی صاحب، اگر ان کے ساتھ ہم اپنی بستی کے علماء جو فارغ ہو چکے ہیں اور اس سال بھی ایک عالم فارغ ہو کر کے آئے ہیں، پچھلے سال ایک فارغ ہوئے دو، ان سب کو اگر یہاں جمع کر دیا جائے اور سب کے بیانات کرا دیے جائیں، اسی طرح سے جو طلبہ موجود ہیں اگر سب کو 10-10 منٹ دے دیے جائیں تو تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا عرصہ ہوگا جو صرف اور صرف انہی کے پروگرام میں نکل جائے گا۔ بہت بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنی اہمیت کے ساتھ پروگرام کو سن رہے ہیں، اپنے دلوں کی گہرائیوں تک اس بات کو اتار لیجئے اور کتنی اہمیت ہوگی اس چیز کی آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو بڑے یہاں موجود ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت ان کے سر کو فخر سے بلند کر دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت مولانا عبدالرب صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، ہم سب ان کے بہت شکر گزار بھی ہیں اور ان کے بیان کو انشاءاللہ اہمیت کے ساتھ یہ مجمع سنے گا جس طرح سے اب تک کا انہوں نے یہ پروگرام سماعت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جتنا ٹائم ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ دیکھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت يقول جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت، رواه ابن ماجہ۔ بہادرپور کے ذمہ دار اور سربراہ لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ ان کے لیے دلوں کے اطمینان کا اور دلوں کی راحت کا سامان ہے، ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ میں جتنا جانتا ہوں، جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفید ریش جو معمر اور عمر رسیدہ لوگ بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی پلکوں پر خواب سجائے تھے، انہوں نے اپنے دلوں میں ارمان رکھے تھے، ان کی آرزوئیں تھیں، ان کی تمنائیں تھیں کہ جب اس بستی میں کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے لوگ باہر سے آتے تھے،
जुमा पढ़ाने के लिए लोग बाहर से आते थे। मेरी आंखों ने वो मंज़र देखा है। मैंने भी अपनी कम उम्री में भी अदम बुलूगियत के बावजूद मैंने खुतबा पढ़ा है यहाँ। बसा औकात ऐसे हालात थे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त हसरत के साथ इस बस्ती के उस वक्त के मौजूद बुज़ुर्गों ने दुआ की होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तेज़ी के साथ इस बस्ती को इल्म की अता किया है कि जितना सदियों में किसी बस्ती को नसीब होता है। ये उनकी, मेरा अंदाज़ा है कि तड़प ज़्यादा रही होगी, उनका एहसास बहुत आला रहा होगा, और उनका मुतालबा और उनकी एहतियाज या अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी आहुजारी और इल्तिजा बहुत ताकतवर रही होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस थोड़ी सी मुद्दत में, जो अभी 40 साल नहीं हुए हैं, एक बहुत बड़ी खेप है, उलमा की एक बड़ी खेप है। उसका अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। ये पूरा फर्रुखाबाद ज़िला है, और जहाँ पिछली निस्फ सदी से, उससे पहले से उलमा मौजूद हैं, उनके पूरे खानवादे मौजूद हैं, सैकड़ों उलमा मौजूद हैं, ठीक है। उसके बावजूद दारुल उलूम देवबंद में किसी की इस वक्त ज़िले से इतनी बड़ी नुमाइंदगी नहीं है जितनी आपकी। आपकी बस्ती के 3 तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद में दाखिल हैं इस वक्त। किसी बस्ती को ये शरफ़ हासिल नहीं है। ये आप हज़रात उलमा किराम से जानिए कि ये बहुत बड़ा पैमाना है, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। ये इस वक्त मदारिस के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है कि उनके यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। ये जांचने के लिए ये देखा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ का पढ़ा हुआ तालिब इल्म दारुल उलूम में दाखिल हुआ या नहीं हुआ, या कितने दाखिल हुए। इस वक्त इकलौता पैरामीटर यही है हिंदुस्तान के अंदर कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा दारुल उलूम में दाखिल हुआ, आपकी तालीम क्लासीफाई कर दी जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो ये आपकी बस्ती के लिए बहुत बड़ी सआदत है, इंतहाई सआदत है। तो हमारे लिए भी खुश होने का मौका है कि जिस चीज़ का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ज़रिए से करवाया था, वो सिलसिला ताहुनूस जारी है। जिस तरह ये बुज़ुर्ग अगर खुशकिस्मत हैं तो हमें भी इत्मीनान का सांस लेना बनता है। लेकिन ये सच है कि अगर इस इल्म का एहतराम न हुआ और इस इल्म का सही इस्तेमाल न हुआ, मुझे कहने में कोई भी संकोच या कोई भी दुविधा और किसी भी तरह की कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि हमारे उलमा बस्ती की फ़िक्र नहीं ओढ़ रहे हैं, फ़िक्र नहीं ओढ़ रहे हैं। मैं बतला दूं, पिछले कुछ दिनों से मैंने भी अपने आप को खोल के अंदर कर लिया। उसकी वजह ये कि मैंने नए आए हुए अपने उलमा का एक दावा सुना कि हम देखेंगे अपनी बस्ती को, हम इसकी क़यादत करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम मैदान छोड़े देते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोताही पाई गई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा को फ़िक्र इनायत फरमाए। मैं भी वो सब नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। बहरहाल असल बात जो समझने की है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपकी रीडिंग में है कि नहीं, आपके संज्ञान में है कि नहीं, आपको उसका एहसास है कि नहीं। आपको उसका एहसास और लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि आप जहाँ बसते हैं ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत हसास जाए वक़ू है जहाँ आप बसते हैं। किसी की टोपियाँ और दाढ़ियाँ किसी को खलती हों या ना खलती हों, मगर आपकी दाढ़ियाँ और टोपियाँ ये दुश्मनों के सीने पर मूंग दलने जैसी। बात समझ रहे हैं आप? तो उसका एहसास भी आपके दिलों में होना चाहिए। आपने देखा पिछले दिनों कि गंगा के किनारे आपका वर्चस्व था, कोई आपसे ज़ोर से बोल नहीं सकता था। कपड़े भी वहीं धोते थे और भूसा भी वहीं से भिगा के लाते थे, बर्तन भी वहीं धोए जाते थे, सब साबुन से वहीं नहाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे हालात ये हैं कि आप वहाँ खड़े होने को तरसते हैं। ये अरसा तंग होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है?
یہ زمین وسعتوں کے باوجود کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جسے سوچنا پڑے گا. آپ اس کو باقی امت پر ڈال دیں گے کام نہیں چلے گا، سب ایسے ہی کر دیں گے، کیسے کام چلے گا؟ آخر ہمارے لیے یہ مشکلات کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ یہ مسائل کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اور ہماری سانسوں کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ آپ بتلائیے کہ اتنی بڑی جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو سر گنے جاتے ہیں. اب تک دیکھتے چلے آئے جس کے گھر میں 10 آدمی ہیں، لوگ وہ 10 ووٹ بیچ کے چلے آتے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں کہ اتنے ووٹ ہیں، آپ پیسے لے جائیے، وہ ووٹ ہمیں ڈلوا دیجیے. وہ الگ بات ہے کہ یہ بدترین قسم کا بزنس ہے، یہ اس دھرتی کی بدترین قسم کی رشوت اور حرام خوری ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت میں ڈیجٹس اور فگر اور اعداد و شمار کا اتنا بڑا کھیل ہوتا ہے اور اتنا بڑا دخل ہے. لیکن اسی جمہوریت میں یہ 25 سے 30 کروڑ لوگ بالکل اپنگ ہو گئے، کوئی شمار و قطار نہیں ان کا. کل تک کنگ میکر کہلاتے تھے کہ جدھر چلے جائیں گے وہی جیت جائے گا، جدھر چلے جائیں گے وہی حاکم ہو جائے گا، جدھر چلے جائیں گے اسی کو اقتدار مل جائے گا. اب صورتحال یہ کہ کوئی نام لینے کو تیار نہیں. جمہوریت میں کسی چال اور منصوبے سے، کسی اسٹریٹجی سے اور کسی حکمت عملی سے ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست کارروائی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہت ساری کارروائیاں کر چکے ہیں جنہیں قرآن کریم نے انہوں نے تسلسل سے بیان کیا. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. کہ اس سے پہلے قوم ارم، قوم عاد اور قوم ثمود، جن سے زیادہ طاقتور ہم نے پیدا ہی نہیں کیا دھرتی کے اوپر. انسانیت میں اس سائز کے اتنے لمبے تڑنگے اور اتنے زیادہ وسائل سے بھرپور لوگ پیدا ہی نہیں کیے. وہ فرعون اور ان سب نے سرکشی کی، ہمارا کوڑا ان پر چلا عذاب کا، اور یہ سارے کے سارے دھراشائی ہو گئے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ اسی طرح کی کارروائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی، اپنے لاڈلے رسول کی امت کو میں ایک بارگی کسی عذاب سے ہلاک نہیں کروں گا. یہ گارنٹی دے دی ہے. لیکن جزوی طور پر علاقائی اعتبار سے یہ سزائیں جاری رہیں گی، یہ چھاپہ مار کارروائی چلے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہی ہے. اس کو سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غمگین مت ہو اور تم افسوس نہ کرو، تم سب پر غالب رہو گے. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم سب پر غالب رہو گے، سب پر حکمراں رہو گے، سب پر فائق رہو گے، اور سب پر تمہاری بالادستی قائم رہے گی. انتم الاعلون کا ترجمہ، شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم ایمان والے بنے رہو. تم ایمان والے بنے رہو، صرف اتنی سی شرط ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انالیسس کے لیے استعمال کیا جانے والا، تجزیے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب پر غالب رہو گے، تم سب پر حاکم بنو گے، تم سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا رہو گے، اقتدار تمہارے ہاتھوں میں رہے گا، قوموں کے اوپر تمہاری بالادستی اور تمہاری سپرمیسی قائم رہے گی. بس شرط اتنی ہے کہ تم ایمان والے بنے رہو. اب ہم تو سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں، حاکم نہیں ہیں، محکوم ہیں، اور ہم سربلند نہیں ہیں بلکہ فروتر ہیں، قدموں میں ہیں، نیشنل رینکنگ میں، اور قوموں کی جو فہرست ہے اس میں سب سے نچلا مقام ہمارا ہے. اب دو باتیں ہیں، یا تو آپ یہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن کہ قرآن کا وعدہ ٹھیک نہیں، یہ کسی میں ہمت نہیں ہے، یا پھر یہ کہیے کہ ہمارا ایمان واقعی ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے سربلندی اور غلبے کا. اور اس کو جب ہم جانچنے جاتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے.
اس کو جب ہم جانچنے جاتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نحن نرزقک کہ ہم تم کو رزق دیں گے، روزی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک نہیں 50 آیتیں اس مضمون کی کم علمی کے باوجود آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا، جیسا کہ ہماری عورتیں کہتی ہیں کمائی نہیں تو کھائیں کہاں سے، کام نہیں کرنے چاہیے، بچہ کہاں سے پلی۔ یہ کفریہ جملے ہیں جو عورتوں کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ پھر رازق اللہ تعالیٰ کیسے؟ لاک ڈاؤن میں کام نہیں تھا، مرا کون؟ بات سمجھیے۔ اور جب جو لوگ نہیں کما پاتے ہیں یا جن کے گھروں سے ذمہ دار فوت ہو گئے ہیں، 5 بچے یتیم ہیں، ان کی پرورش جاری اور ساری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے بھی سمجھ میں نہ آئے تو کان کھولیے، ذرا کان کھولیے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدیوں پرانی تحقیق کہ اس دھرتی پر 18,000 مخلوق ہے، 18,000 قسم کے جیو جنتو ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 18,000 قسم کے جاندار اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کر بتلائیں یہ نوجوان جو اپنی سوئی چوم لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری روزی ہے، کارچوب کی لکڑی یا اس فریم میں جب پیر لگ جاتا ہے تو اس کو چوم لیتے ہیں کہ اس سے ہم کو رزق ملتا ہے۔ اپنے پالنہار کو کبھی اس محبت سے آواز دی کہ تو میرا رازق ہے؟ جو لوگ ان اسباب کو رزق کی بنیاد مانتے ہیں وہ ذرا جواب دیں کہ 18,000 مخلوق، ان میں سے صرف ایک انسان ہے جو کماتا ہے، باقی کس کو کماتے دیکھا؟ 17,999 کو کماتے دیکھا آپ نے؟ مجھے بتلائیے انہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری تو 100 گرام کی 2 روٹیوں میں خوراک ختم ہو جاتی ہے، اس ویل کا کیا کریں گے آپ؟ اس شارک کا کیا کریں گے جو 30 ہاتھی ایک وقت میں کھا سکتی؟ 30 ہاتھی اس کی خوراک ہیں۔ مجھے بتلائیے آپ 17,999 مخلوقات جو کماتی نہیں ہے انہیں رزق کون پہنچاتا ہے؟ یہ 150 گرام کا آٹا آپ کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ پالنہار کو الگ چیلنج ہے، امام الانبیاء کو الگ چیلنج ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو الگ چیلنج ہے، اور علماء کی تربیت اور علماء کے بیانات کو الگ چنوتی۔ خالی آپ کے لیے مسئلہ ہے؟ ایک بار گھٹنے رکھ کر کے کہیے تو اپنے پالنہار سے کہ آپ نے رزق تلاش کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، اس لیے میں سوئی لیے بیٹھا رہتا ہوں، اس لیے میں سوئی لیے بیٹھا رہتا ہوں، اس لیے میں نے ٹھیلا وہاں لگا رکھا ہے، اور اس لیے میں اپنا ای رکشہ اور اپنا 3 ویلر لے کے جاتا ہوں۔ لیکن میری یہ غلط فہمی قطعاً نہیں ہے کہ وہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ رزق مجھے آپ کے خزانے سے چاہیے۔ آپ نے وعدہ کیا، آپ نے کہا ہے ان اللہ هو الرزاق۔ یہ ہے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، یہ ہے عبدیت کا ناز جس کی درکار ہے، جس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جس وجہ سے کسی بھی نوجوان کو آپ پکڑیے کہ ٹائم نہیں ملتا کام کرتا رہتا، ٹھیلیا لگام جات بھائی ٹائم نہیں ملتا، مطلب نماز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کا پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نماز کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات کس کی سچی؟ تمہاری ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا ٹاپ کلاس نماز ہے۔ اور اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے یا آپ کو اجمال لگتا ہو تو ادھر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرما رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ اللہ سے مخاطب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں امام الانبیاء سے۔ پارہ نمبر 17، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ آپ کہیں کہ نماز ہی پڑھت رہیں کہا؟ آپ کا سوال آ سکتا ہے، مخاری یہاں تک جا سکتی ہے
کہ نمازیں پڑھت نہیں کا ٹائم کاٹ لی کارخانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا یہ اعتراض سن لیا ہے. فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کر رہے ہیں. حضور سے کہہ رہے ہیں ہم تم سے روزی کمانے کا سوال نہیں کر رہے ہیں. نحن نرزقک، رہا سوال روزی کا، رزق ہم دیں گے. یہ آپ کے حلق سے اس لیے نہیں اتر رہا ہوگا، اس لیے نہیں اتر رہا ہوگا کہ پھر ہم کھائیں کہاں سے. یہی وہ سوال ہے جو کفر پیدا کرتا ہے، یہی وہ سوال ہے جو گندگی پیدا کرتا ہے. اور اسی سوال کے بعد راستے کھل جاتے ہیں گندگی کے. اور بس گنا دیں کہو تو گنگا میں بورڈ پڑے ہیں، بھگوا رنگ کا کلر ہے، اور اس پر جو جملے لکھے ہیں وہ کفریہ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ گنگا تیرا پانی امرت. یہ جو لوگ اس کو اپنا پوج مانتے ہیں، یہ ان کا ترانہ، نغمہ اور ان کی موسیقی ہے. اگر اس جملے کو اپنایا گیا تو یہ منہ سے نکلنے والا کفر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بھگوا کلر اس لیے کہ تاکہ انہیں دلچسپی ہو اور اس پر بیٹھے آ کر کے اور ہماری روزی روٹی چلے. روزی روٹی ان کافروں کے قدموں سے بندھی ہے. اس کے علاوہ ساون کے مہینے میں جو کانوڑ یاترا ہوتی ہے اس پر اس طرح کے بھکتی سنگیت مشین رکھ کر اس پر بجائی جاتی ہے. خدا کی قسم بدترین قسم کا کفر ہے. آپ انہیں کفر سے راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنا اسلام گروی رکھ کر کے اپنا مسلمان ہونا آپ کو عیب لگتا ہے. ارے ان مردودوں کی 100 مرتبہ غرض پڑے گی بیٹھیں گے. تمہارے لیے جو رزق اللہ نے لکھ دیا وہ وہاں سے نہیں کہیں سے بھی آئے. یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ رزق اس نے طے کر دیا، ضروری نہیں کہ بورڈ سے آئے. تھوڑا ٹھہریے، کہیں سے بھی آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا. جب اس نے طے کر دیا ہے کہ آج 500 روپے آج تک آپ تک پہنچنا ہے، اگر صبح اٹھ کر کے اور چمک لے کے وہاں پہنچ گئے، جلد بازی ہے، شام تک حلال طریقے سے وہ پہنچا دیتے آپ کے گھر تک. مقدر تھا آپ کا، جلد بازی کی آپ نے، اپنا ہنر دکھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں شمشان میں بیٹھتی ہے، شمشان میں بیٹھتی ہے اور وہاں ان کی حصہ داری ہے. لاشیں ڈبوئی جاتی، کبھی راکھ پھینکی جاتی، کبھی افضل مردے ڈالے جاتے. میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں، میرے پاس ایک سوال آیا، بڑے ذمہ داروں نے سوال کیا کہ مولانا ایک تو ہمارے نوجوان جب کوئی نعش ڈوب جاتی ہے تو اس کو نکالتے ہیں، اس پر کبھی پرشاسن معاوضہ دیتا ہے اور کبھی وکٹم جو لوگ مبتلا ہوئے ہیں وہ لوگ انعام دیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، کبھی بطور انعام دیتے ہیں. اس رقم کا حکم کیا ہے؟ ایک سوال، یہی سوال مجھ سے کیا گیا تھا، لیکن میں نے نہیں یہ سوال یہ بھی تھا غالباً. اور ایک اور سوال تھا کہ یہ جو پہناون ہے، یہ جو پہناون ہے کہ ایک بوٹ والا ساڑیاں پکڑ کر کے اس طرف لے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پوری گنگا کے اوپر سے وہ ساڑیاں گزرتی ہیں اور پھر ان میں سے وہ گھاٹ پہ موجود گھٹوئی پنڈت وہ آدھی ساڑیاں لے لیتا ہے، آدھی بوٹ والا لے لیتا ہے. کیا ان ساڑیوں کا لینا درست ہے اور ان سے ملنے والی رقم درست ہے؟ 2 سوال. تیسرا سوال کہ ہم ساحل گنگا پر آباد ہیں اور یہاں آئے دن لاشیں آتی ہیں، کبھی ان کو سوخت کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اب ان کے یہاں کا طریقہ ہے، بالغ نابالغ کا کیا معاملہ ہے، کچھ کو لے جا کر کے اور دریا برد کیا جاتا ہے، دریا میں ڈبویا جاتا ہے. یہ اس طرح کے 3 سوال وقتاً فوقتاً میرے پاس آئے. اب میں نے جب فتاوے میں آن لائن تلاش کرنا شروع کیا تو چونکہ یہ عجیب قسم کے سوالات ہیں، ان سے ملتا جلتا کوئی جواب موجود نہیں تھا، تو میں نے براہ راست دارالعلوم دیوبند کو لکھ دیا اور ایک تحریری دستاویز بھی بھیج دی وہاں. تو آن لائن جواب آ گیا، اس کا جواب آ گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کا جواب عرض کر رہا ہوں. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جانے کیا کیا منع کرتا رہتا ہوں، مگر نوجوان نہیں مانتے کہ بھائی جان ہر چیز منع ہی کرتا رہتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب آپ سن لیجئے. اس میں جو یہ 3 سوالات ہیں، پہلا سوال کہ ہمارے جو نوجوان ڈوبی ہوئی نعشیں نکال دیتے ہیں
اس پر ملنے والی جو اجرت ہے اس کو دارالفتاء نے جائز قرار دیا، اس کو دارالفتاء نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ساڑی لینے والی بات ہے، اس رقم کو اور اس ساڑی کو وصول کرنا ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے نعشوں کو ڈبونے کا جو مسئلہ ہے اس کی کمائی کو بھی ناجائز قرار دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہادر پور ہے۔ مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی عہد کر لیا ہوگا جملہ مکمل ہونے کے بعد کہ آج سے انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ آپ کا انتخاب کیا ہے دین کی نمائندگی کے لیے، شریعت کی نمائندگی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تشریح کے لیے، ورنہ آپ ایسی جگہ پر آباد ہیں جہاں 24 گھنٹے بتوں کے جیکارے، شرک کے نعرے، کیرتن اور بھجن کا شور، شنکھ اور طرح طرح کے مذہبی ترانے اور گانے گائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیے آواز آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ جس ساحل پر شرک کی آوازیں بلند ہوں، جس ساحل پر بت پرستی ہو، جس ساحل پر گھنٹیاں اور شنکھ بجیں، اسی ساحل پر ہمارے بندوں کی آوازیں کلام الہی کی تلاوت کی، ہماری بچیوں کی کلام الہی کی تلاوت کی آوازیں، اور چھتوں کے اوپر پورے ہجوم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور سننے والوں کے بھی موجود ہوں۔ اس توفیق کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیں اور اٹھائیں نہ، تب بھی یہ شکرانہ کمزور پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا انتخاب ہے۔ اس لیے شرک کے اس ماحول کے طلسم کو توڑنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ایک سوچ ہے، میں پچھلے جب سے یہ میلہ لگا اس سے کچھ پہلے سے ہی گنگا کے بالکل کنارے پر ٹہلتا، ٹھیک ہے، 10 مرتبہ تمام کلمے لا الہ الا اللہ سے لے کر کے اور آخر تک جو 7 کلمے ہیں اور کلمہ سید الاستغفار ہے اور استغفار کے جو مختلف کلمے، ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر زور سے پڑھتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہی وہ ساحل ہے جہاں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل بھانت کے بت پوجے جاتے ہیں۔ اس اندھیرے میں، اس زہر میں، اس شرک کے طوفان میں ایک ڈبڈبائی ہوئی آواز، ایک کمزور سی آواز توحید کی بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ ذرات گواہ رہیں کہ اگر لاکھوں لوگوں نے یہاں شرک کے نعرے لگائے تھے تو کوئی ایک کمزور سا اللہ کا بندہ یہاں پر اللہ کی وحدانیت کا ترانہ بھی گا کے گیا تھا۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا، ساحل سے جب گزریں تو چاہے لا الہ الا اللہ کہیے، معلوم تو ہو کہ شرک کے اس اندھیرے میں، شرک کے اس ظلمت کدے میں لا الہ الا اللہ کی شمع ابھی بھی روشن ہے، اور اللہ نے ایسے باتوفیق اسی ساحل پر پیدا کیے ہیں جو اس طلسم کو توڑ دیں گے۔ بے شک کچھ نہ کر سکیں آپ، لیکن میدان محشر میں یہ سینیریو ابھر کے آئے گا، یہ نقشہ ابھرے گا۔ تو یہ انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے آپ کو علم عنایت کر دیا، علم عنایت کر دیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا اجلاس 50 ہزار اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنی قیمت کے ساتھ منعقد نہیں کیا جا پاتا، میں بتلا دوں آپ کو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں یہاں سے اتنی طاقتور نمائندگی کر کے دکھائیے۔ کوئی نوجوان ایسا نہ ہو کہ جس کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن بھر نہ لگے، ایک آدھ بار چوک جائے لیکن ہر دن اس کی حاضری وہاں لگنا ضروری۔ یہ سنشچت کیجئے آپ کہ اللہ آپ نے ہمیں ساحل پر بسایا ہے اور ہمیں سلیقہ عنایت کیا ہے، ہمیں اہل علم عنایت کیے ہیں، ہماری بستی کو قرآن کریم کا اگر زمزمہ عنایت کیا ہے اور قرآن کریم کی موسیقی سے ہماری بستی کے بام و در آباد کیے ہیں، تو پھر ہم اس کی لاج رکھنے والے بھی۔ بغیر عمل کے کچھ ہونا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بغیر عمل کے کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ نفرتیں کہ آپ گنگا کے کنارے کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوں گے تو مچھلی مارنے والوں میں شمار کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے مقابل کے دل میں نفرت پیدا ہوئی ہے نا، نفرت پیدا ہوئی۔ نفرت پیدا ہوتی ہے بدعملی سے، برے اعمال کریں گے زمانہ نفرت کرے گا، اچھے اعمال کریں گے
اچھے اعمال کریں گے زمانہ محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخر سے پہلے کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ نفرت کرنے لگے کل تک جو بھائیوں کی طرح ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ کنورژن کیسا، یہ تبدیلی کیسی؟ اعمال سے فرق پڑتا ہے، اعمال سے فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، نبی کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ اچھے اعمال کہلاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں۔ اتنا اللہ نے کہہ کے چھوڑ دیا، پھر نبی نے سمجھایا، نبی نے سمجھایا کہ اس محبت کا کیا مطلب ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، دعا جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں کہ ان عبدی فلانا احبہ، کہ میرا وہ والا جو بندہ ہے اس سے میں محبت کرنے لگا ہوں، مجھے اس کی محبت لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کس کو بلا کے کہتے ہیں؟ جبریل کو بلا کے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرنے لگا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جا کر کے ذرا زمین پر بھی اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ آپ بتلا دیجئے آپ کی بستی میں جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کی نماز نہیں چھوٹتی، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بہت دیانتدار ہے، اس نے کبھی غلط نگاہیں ادھر ادھر نہیں کی ہیں، پوری بستی جب وہ گزرتا ہے تو اس کو سلام کرتی۔ بتائیے آپ کے یہاں عزت کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، ہر شخص اس کو سلام کرتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک عمل ہے اس کا، اور اگر تمام اعمال اچھے ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت بٹھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کہہ رہے ہوں کہ ہندو نہیں محبت کریں گے، میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگوں کو فائدہ، اپنوں کو نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ آپ بتائیے، جو آدمی ہندو مسلمان سب کو فائدہ پہنچاتا ہو، نفع پہنچاتا ہو، چاہے پانی پلانے کی بات ہو اور چاہے اور کوئی بات ہو، تو ایسا شخص جہاں بھی جائے گا اس کو اسٹینڈنگ اوویشن ملے گی، یعنی کھڑے ہو کر کے لوگ اس کا استقبال کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ آپ بتائیے، یہ ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ تو نفع پہنچانے والوں، انسانیت کے لیے نفع بخش بننے والوں کے لیے، نفع بخش بننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کب کرنے لگتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے فرائض ادا کیجئے جو فرض آپ کے ذمہ ہیں، ٹھیک؟ جب آپ نفل کثرت سے پڑھنے لگیں گے، نفل کام کثرت سے کرنے لگیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے حدیث قدسی کے الفاظ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی ہے کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی جو بندہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جو اس کے ذمہ عمل فرض نہیں تھے وہ اعمال کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرتا رہتا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب محبت کرنے لگے تو فرماتے ہیں كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
वकुन्तु बसरहु الذी यबसुरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। वकुन्तु यदहु التي यबतशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहु الذी यमशी बिही, और उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। वलइन सअलतनी लउअतियन्नहु, और अगर मुझसे वो सवाल कर ले तो मैं उसको ज़रूर भी ज़रूर देता हूँ। वलइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, और अगर वो किसी मौके पर मुझसे मेरी पनाह तलब कर ले तो मैं उसे पनाह ज़रूर दे देता हूँ। बात समझ रहे हैं आप? तो ये वो चीज़ें हैं, यानी आमाल के ज़रिए से अल्लाह की पनाह हासिल की जाती है, ज़मीन पर मोहब्बतें बिखरती हैं, रुतबा बढ़ता है। हम जो इस वक्त काबिल नफ़रत बन गए हैं हुकूमत की निगाह में या किसी प्रोपेगेंडे के ज़रिए से, उसकी वजह यह है कि हम काबिल नफ़ा नहीं। और आप जानते हैं, भैंस चाहे 40,000 की हो, भैंस चाहे 1 लाख रुपए की हो, दूध न दे और प्रेगनेंसी कंसीव न करे तो फिर उसका अंजाम क्या है? हसीन या फारूक, 2 ही अंजाम है उसके। ठीक है, इसी तरह से कोई पेड़ चाहे वो 40 साल का या 50 साल का हो गया हो, अगर फल देना छोड़ दे, साया देना छोड़ दे तो अंजाम क्या है? आरा मशीन। बात समझ रहे हैं? तो यही सूरत हाल हमारी है। हम भी इसी दहाने पर खड़े हैं इसलिए कि हम बेकार हो चुके हैं। हमें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था उस मकसद से हमने पहलू तही की है। हमने एक बेकार का काम थाम लिया है कि हमारा काम सिर्फ कमाना है और खाना है। अगर कमा करके खाना और पाखाना बनाना मकसद होता तो हाथी बहुत काफ़ी था, जो 50 किलो खा करके और 37 किलो वापस कर देता है। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये पैगाम हम तक पहुँचवा दिया है कि इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा की गई है, तुम तक पहुँच के रहेगी, तुम उसको हाथ लगाओ या ना लगाओ, लेकिन तुमको आखिरत के लिए पैदा किया, आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया। दुनिया उसी वक्त तक तुम्हें नफ़ा देगी जब तुम आखिरत की तैयारी करोगे। आप देख लीजिए, जो लोग आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ हैं, दुनिया उनके लिए अल्लाह ने आसान कर दी, दुनिया अल्लाह ने उनके लिए आसान कर दी। तो ये एक मफ़हूम है ज़िंदगी गुजारने का कि अगर आमाल अच्छे होंगे तो सारा जहान आपको अपने दिल में, अपने सर पे, अपनी पलकों पे बिठाएगा, और अगर आमाल ठीक नहीं है तो फिर आप ज़माने की ठोकरों में रहेंगे। और जांचना चाहो तो कुछ मुश्किल नहीं है। सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी की, पैरवी की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इंसानियत की पलकों पर बिठाया है और उन्होंने इस धरती के ऊपर और धरती के तमाम वसाइल के ऊपर राज किया। और हम भी वही हैं, हम भी कुरान के मानने वाले नबी के उम्मती हैं और हमारे लिए भी वही चीज़ें काबिल अमल हैं और वही अहकामात हमारे लिए हैं, लेकिन हम सबसे निचले पायदान पर हैं। वजह क्या है? फ़र्क क्या है? इकलौता फ़र्क है कि अमल वो नहीं है। तो अमल पर तो आना पड़ेगा। ये नौजवान नस्ल संभाल ले, नौजवान नस्ल संभाल ले। आपको डेमो करके देना है पूरी इंसानियत को, अपनी बस्तियों को, आपसे मुताल्लिक़ जो बस्तियां हैं। आप बतलाइए कि आपकी बिरादरी क्या नाम है, इकलहरा में, गुनारे में, धियारपुरा में, बहबलपुर में, खंडार में, खंडौली में और बहुत जगह इस तरह, लेकिन क्या उनको ये सब कुछ अता हुआ है? उनके पास हुफ़ाज़ हैं, उनके पास उलमा हैं, उनके पास इस तरह कुरान करीम की नगमा सराई करने वाली जमात है 125-30 हुफ़ाज़ की, उनके पास उलमा की ये भरमार है। ये अल्लाह तबारक व तआला की इनायत और अता आपके साथ। आप इसको डेमो करके दिखाइए, आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखलाइए, इसका इस्तेमाल करके दिखलाइए और दुनिया को बताइए कि हमारे पास इल्म हमको इसलिए अता हुआ है कि हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप नमूना बन के दिखाइए। आप उनकी तरह से ढोल मजीरे बजाएंगे, आप उनकी तरह से ढोल और ताशे के साथ अपनी बारातें सजाएंगे, आप उन्हीं की तरह से सोने और चांदी की अंगूठियां पहनेंगे, आप उन्हीं की तरह से गागर भरेंगे गा करके, आप उन्हीं की तरह से भात में ये बदतमीज़ी करेंगे, आप उन्हीं की तरह से ये जूते चोरी करवाएंगे, उन्हीं की तरह से ये बकस खुलवाई और ये घोड़ा चढ़वाई और घोड़ा उतरवाई करेंगे। अगर यही करेंगे तो छिन जाएगा सब कुछ। इसलिए कि हुआ क्या उससे?
اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی. اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو نعمت عنایت کی ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اس نعمت کو جو اپنے بندے کو عنایت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں جو جن نعمتوں سے میں نے اپنے بندے کو نوازا ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہوا دکھے. کوئی آدمی صاحب ثروت ہے اور پھر پھٹے اور گندے کپڑے پہنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، ناپسندیدہ. تو بات آپ سمجھیے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے پاس سمجھ ہے، سب معلوم ہے آپ کو یہ کیا چیز حرام اور کیا چیز درست ہے. اس کے باوجود جہاں پیسہ ملنے کا موقع ہو وہاں شریعت کو طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ملنے کی بات اور رکائی کا پیسہ حرام کا ہے لے لیا اس کو. یا اسی طرح سے ولیمہ مسنون ہے، ہر آدمی گول کرنے کے چکر میں ہے. جہیز حرام ہے، وہ گنتی کر کے لکھا پڑھی کر کے دستخط کر کے لیے جا رہے ہیں. مہر نقد ہونا چاہیے. جو شخص اس ارادے کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ مہر ادا نہیں کرے گا، لقی اللہ وہو زان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ زانیوں کی لسٹ میں ہوگا، اس کو زناکار لکھا جائے گا. تو مہر واجب تھا وہ ادھار ہے، مہر واجب تھا وہ ادھار ہے، جہیز مانگ کے لیے جا رہا ہے. یہ اس بستی کے احوال ہیں جہاں قرآن موجود ہے، یہ اس بستی کے احوال ہیں جہاں علماء موجود ہیں، یہ اس بستی کے احوال ہیں جہاں جانکار موجود ہیں، جہاں ان کے سروں پر ہر وقت یاد دہانی کی یہ کیسٹیں چلتی رہتی. تو چلے گا نہیں ہے، یہ چلے گا نہیں. آپ بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھا رہے ہیں اپنے آپ، اور تباہی کی اور اجڑنے کی، تخریب کاری کی گھنٹی بج چکی ہے. ریڈ الرٹ ہو چکا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ کو جس لیے یہاں بسایا گیا، اس سینسٹیو اور حساس جگہ پر آپ کو بسایا گیا، کفر اور شرک کے مقابلے میں توحید کی امانت دے کر کے آپ کو بسایا گیا جس بستی میں، اگر یہاں رہ کر کے آپ نے ان تمام چیزوں کی ترجمانی نہیں کی تو آپ کو اس یوجنا کی بھیٹ چڑھا دیا جائے گا جس کا اعلان کیا جا چکا ہے. تو اگر اتنی گھنٹیوں کے باوجود، اس بانگ درا کے باوجود کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے. آپ سمجھ لیجئے، ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کا ترجمہ کر کے وضاحت کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. انہوں نے حضور سے پوچھا کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بات سمجھ رہے؟ سوال حضور سے سوال کیا ہے صحابی نے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کچھ اعمال کر رہا ہوں، میرا رویہ جو کچھ ہے، میرا لائف سٹائل جو ہے، میرا جو طرز معاشرت ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. احسنت و اسأت. تو حضور نے جواب کیا دیا ہے؟ ذرا کان کھول کر کے سنیں، اور عورتیں کان کھول کر کے سنیں اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہو. نفرتوں کی سوداگری اور نفرتوں کا بزنس سب سے زیادہ عورتوں نے کیا. کچھ سیکھ کے آئیں یا نہ آئیں، یہ سیکھ کے ضرور آتی ہیں کہ کیسے لڑکے کو ماں سے الگ کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے کھوپچے میں لینا ہے، اپنی بات بنوانا ہے، ساری تنخواہ اور سنیچر کو ملنے والا سارا کا سارا پیمنٹ ہمیں وصول کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت، اگر تمہارے پڑوسی کہہ دیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو تو تم ٹھیک کر رہے ہو. وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ، اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ تم نے برا کیا ہے تو پھر تمہاری یہی لکھی جائے گی کہ تم نے برا کیا. یعنی پڑوسی پیرامیٹر ہے، وہ بتائے گا. وہ اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ واقعی قابل تعریف ہیں، اور اگر وہ برائی کر رہا ہے تو آپ برائی کے پاتر ہیں. بہت آسان ہے، پڑوسی کا حال دیکھ لیجئے. مقدمہ چل رہا ہے یا نالی کو لے کر کے بانس گاڑ رکھے ہیں ہم نے، یا اس کے دروازے پر ہم کوڑا پھینک کر کے اس سے روزانہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں. مسلسل ہے نا یہ.
اس لیے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ہمارے پاس فنڈامنٹل ہے، ہمارے پاس بنیاد ہے، ہمارے پاس اساس ہے، ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے، اس پر عمارت کی ضرورت ہے۔ اپنی بستی کو علم کا رنگ دیجئے، علم کا ٹچ دیجئے، قرآن و سنت کا ٹچ دیجئے، اپنے علماء کا استعمال کیجئے، اپنے حفاظ کا استعمال کیجئے، ملی ہوئی توفیق کا استعمال کیجئے۔ اس محل وقوع پر اللہ نے آپ کو بسایا ہے، اس کا استعمال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہی یہی ہیں، آپ کو یہ سب کچھ دیا ہی اسی لیے ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا بخان کرو، ان کا بیان کرو، ان کا امپلیمنٹیشن کرو، ان کی نمائش کرو، ان کو پوز کرو، ان کو دکھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بستی کو جس طرح سے علم عنایت کیا ہے، اسی طرح عمل کی توفیق سے بھی مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔